بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ الکریم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ایک اور صلوات. مومنین کرام، ہر انسان سفر کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے تاکہ مکمل ہو جائے، اور اللہ کو ہر چیز وہ پسند آتی ہے جو اپنے زاویے کے لحاظ سے مکمل ہو جائے. نہ وہ خود نامکمل ہے اور نہ ہی کوئی نامکمل شے کو پسند فرماتا ہے. یہی کسی بھی عمارت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مسجد کے لیے ہو سکتا ہے، مدرسے کے لیے ہو سکتا ہے، مکتب کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی شے ہے تو اسے اپنے تمام فنکشن کے لیے مکمل ہو جانا چاہیے. الحمدللہ آج وہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی جگہ موجود ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس غسل کا انتظام انڈیپینڈنٹ ہم خود ہی انجام دے سکتے ہیں. اس سے پہلے کوئی سینٹر نے اس زحمات کے لیے اپنے راستے کھولے. اس کے بعد ہمیں پیشور کی مسجد نے بہت زیادہ ویلکم کہا، اور آج ہمیں خدا پروردگار عالم نے اس قابل بنا دیا. ایک تو قرآنی آیت ہے، اس سے کچھ بات کرنی ہے. جس نے انفاق کیا ہے، جس نے اپنے مثلا حلال مال سے خرچ کیا ہے، اس کی شان قرآن کی نظر میں اس کی کیا شان ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. اور دو چار باتیں جو شریعت کے لحاظ سے لازم و واجب ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کرنا مقصود ہے. ایک صلوات مومنین، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہے جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں جو مال بانٹ کے جاتے ہیں. مال تو ساتھ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا، چاہے وہ سکندر اعظم ہو یا دنیا کا فقیر ترین انسان. انسان آتا ہے تو اس کے جسم پہ لباس بھی نہیں ہوتا، اور جاتا ہے تو اس کے جسم پہ لباس نہیں ہوتا. لباس کی پہچان یہ ہے کہ جو اس کے لیے سیا گیا. انسان کا یہ حال ہے، بے لباس، خالی ہاتھ، بغیر کسی کے سہارے دنیا میں آیا تھا اور اسی طریقے سے واپس چلا گیا. تو دنیا پروردگار اونرشپ رکھتا ہے پوری کائنات، حتیٰ وہ انسان کو بھی اون کرتا ہے. تو انسان کی مجال ہی نہیں کسی چیز کو وہ کہے کہ میں کسی چیز کا مالک ہوں، یا میرے پاس کوئی اقتدار ہے، یا میرے پاس کوئی قدرت نہ تھی. اپنا انجام یہ دیکھ لو، اپنا انجام وہ دیکھ لو. اب سوال ہی پیش آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، میں مولوی ہو کے وہ بات کہوں جو میرے اس کے اوپر ہو، صحیح، جو میرے لیے کہہ جانے کے قابل ہو. سب سے پہلے یہ یاد رکھیے، کسی بھی کتاب کو پڑھ لینے سے، ٹھیک ہے، اور کسی بھی مسئلے مسائل کو سن لینے کا نام شریعت اسلام نہیں. شریعت اسلام جو شیعت کے اندر ہے اس کا معراج بہت اوپر جاتا ہے. کہاں ہے آپ؟ بہت. اس وقت کوئی مولوی نہیں، ورنہ میں اس کو سہارا بنا کے بات کہتا. ہمارا ایک شخص جو مجتہد کہلاتا ہے، اسے اگر وہ روزانہ 8 گھنٹے وداؤٹ اینی ویکیشن روزانہ 8 گھنٹے پڑھے گا تو 30 سال بعد مجتہد کہلائے گا. میری بات کو ریکارڈ کر لیجیے، سامنے کیمرہ ہے، دنیا سنے گی اگر یہ انہوں نے چلا. کتنے سال بعد؟ 30 سال بعد، اگر روزانہ 8 گھنٹے پڑھے گا. اور یہ بھی اس شخص کے لیے جو ہر سال ایک کلاس میں قبول ہوگا. حوض علمیہ میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں درس خارج پڑھ رہے ہوتے ہیں، بٹ ابھی تک انہوں نے اپنے پہلے کی کلاسوں کو کلیئر نہیں کیا، انہوں نے کوئی اسکور کو ایگزام نہیں دیا، وہ پھر بھی جا کے بیٹھ گئے. وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تم کیا ہو کیا ہے، آپ بھی چاہے تو جا کے درس خارج میں بیٹھ گئے. اپنا طریقہ کار آزاد. مجتہد علم کا یہ معیار ہے. تو یہ ہے شیعتی اسلام کا معیار. کہاں؟
کہ 30 سال بعد وہ اس قابل ہے کہ کوئی شرعی مسئلہ بیان کر سکے. سمجھ گئے شیعت کا معیار کسے کہتے ہیں؟ سو کتابیں آپ پڑھتے ہیں، بہت سی کتابیں آیت الزام لکھ دیتے ہیں، توضیح مسائل سالہ ہماری استفتاء وغیرہ سے، لیکن کبھی وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ سب کچھ ہے. ناٹ ایوری تھنگ، یہ سب نہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، بات آگے بڑھ جائے گی. ابھی محمد حمزہ رضوی کا جب حادثہ پیش آیا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ کو غسل دینا ہوگا، آپ ذہن میں رکھیے. کتابیں بہت ہیں، میں مسائل جانتا ہوں، فقہ میں نے کچھ نہیں تو 14 سال فقہ پڑھی. ڈزنٹ میٹر، میں اپنے طور پہ کر سکتا تھا سارے کام صحیح. لیکن اگر وہی شریعت جو میں نے 14 15 16 سال پڑھی ہے، اسی شریعت نے مجھے ایک اصول سکھایا تھا، کبھی بھی شریعت کو اپنے اوپر ذمہ دار کر کے نہ کرنا، اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دینا. اسی لیے تقلید ہے، اس لیے اجتہاد ہے. میں نے فوراً کیا کام کیا، میں نے فوراً حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی ان کے آفس کال کی. میں نے کہا کہ اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو کیا کہیں گے صحیح، اور اگر مثلا غسل دینے کے قابل نہ ہو تو کیا کریں گے، اور اگر تیمم دینے کے قابل نہ ہو تو کیا کریں گے. آپ سوچ سکتے ہیں اس مرحلے تک بھی تو جا سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارا سوال ریسیو کیا اور ابھی ہم آپ کو اس کا جواب دیں. حسن دیکھا آپ نے، خوبی دیکھی. جو شخص بات کر رہا تھا وہ کل وکیل تھا. کل وکیل سمجھتے ہیں، طلاق دینے کا اسے حق ہے. میرے بہت اچھے جاننے والے پہچان والے، میں ان سے کہہ دوں کسی کا طلاق پہنچتا ہے تو نہیں دیں گے، انہوں نے منع کر دیا، وہی نہیں کر سکتا. جبکہ میرے دوست ہیں، یہ اتنا احتیاط ان کے. پھر اس کے بعد سارا خمس کا ہر چیز کا اجازہ انہوں نے کیا کیا، جعفر بھائی جواب نہیں دیا میرے سوال. انہوں نے فوراً کہا کہ ہم نے فون کر کے کہہ دیا تمہارا مسئلہ کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا، ایسا ہو جائے تو کیا کرنا، ایسا ہو جائے تو کیا کرنا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قوم سے فون آیا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا. انہوں نے شرعی مسئلہ بیان کر دیا. تو میں نے کیا کیا، اپنی ذمہ داری دفتر آغا سیستانی پہ ڈال دی، اور دفتر آغا سیستانی نے آغا کے استفتاء سے جو بھی ان کا جواب بنتا تھا انہوں نے دے دیا اور کہا کہ ہم ڈے آف ججمنٹ ہم اس کے کیا ہے ذمہ دار. دیکھا آپ نے باریکی شریعت کی، صحیح. یہ شریعت کی باریکی آپ سمجھیے گا. آپ اس کو بہت آسان نہیں ہے شریعت، بہت مشکل ہے شریعت. جب ہمارے آقا کیا کہتے ہیں تیمم دے رہے تھے، آقا سجاد صاحب جو ابھی یہاں تھے، کام گئے، کام بیٹھے ہیں، اچھا پیچھے گئے بیٹھے، اچھا تیمم کر رہے ہیں، اچھا اچھا تو میں نے دیکھے ایک اس میں کیا ہے کہ بعض مجتہدین ایسا بھی کہتے ہیں، بعضوں کا اجتہاد ایسا بھی. ہنر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ سارے مجتہدین کے نزدیک قبول ہو جائے. بہت احتیاط ہے آپ اس میں. میں نے انہیں بتایا کہ میں نے پوچھا کہ سیستانی صاحب کا، خامنہئی صاحب کا اور خمینی صاحب کا اور کوئی صاحب کے فتاوی کیا ہے ایسی کنڈیشن میں، صحیح، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آخر میں نے اس کو کہا کہ نو، تم نے 3 دینے ہیں اور یہ رکو ابھی، اب تم نے تیمم اس طریقے سے دینا. کس کو کہا میں نے؟ اور باہر نہیں سن رہا ہوں گا میری بات. سو میں نے کہا اس لیے کہ تمام فتاوی اس والے مرحلے پہ آ کے مکمل ہو جاتے. اگر آپ نے ایسا تیمم دیا یا ایسا غسل دیا جو باطل ہو گیا تو 100% خسارہ آپ کے لیے. مرحوم روز آخرت آپ کا گریبان پکڑ لے گا. what you are doing، کیا کیا آپ نے، صحیح. سو آپ لوگوں نے جو بھی کام کرنا ہے، جس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، میں اس کے لواحقین کو بلاتا ہوں کہ تمہارا کام ہے غسل دینا، صحیح. لیکن اس کے بعد میں واچنگ لسٹ پہ میں دیکھ رہا ہوں شریعت کی ذمہ داری تو میرے اوپر ڈال دوں تاکہ روز آخرت میں جواب دوں گا، تم نہیں دو گے، کیونکہ یو آر ناٹ ایکسپرٹ ان دا شریعت. ایک شخص امامہ رکھ کے آئے تو تم ڈال دو تاکہ اس کے اوپر وہ پھنس سے جا کے تم کے پھنس ہو جا کے، صحیح ہے بھائی. آپ بتائیے صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، بالکل صحیح. تو اپنی ذمہ داری دوسرے پر ڈال دو. شریعت میں یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے. سو آپ ہیں صحیح ہے صاحب، یہ امام والا اس کو کر دو. اگر میں کس کے اوپر ڈال دوں گا، میں دفتر کے اوپر ڈال دوں گا، ختم بات. سو اس طریقے سے زندگی کے تمام معاملات آگے بڑھتے ہیں. سمجھ میں آئی نا گفتگو آپ؟
سو یہ باتیں جتنے بھی والنٹیئر ہمارے پاس آئیں گے، جس کا بھی انتقال ہو جائے گا، ہم سے پوچھتے ہیں بھائی تم وارث میت ہو، تم بتاؤ کہ کون ہے تمہارے ساتھ، ہم اس کو لے کے جاتے ہیں کہ تم سارا کام کرو، ہم واچ کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں تمہیں ٹرین کرنا، تمہیں آنا چاہیے، سب کو آنا چاہیے، اور آپ کرتے جاؤ، شریعت کی ذمہ داری میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو میں نے تقریباً 17 سال سے تو میں امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں، اتنے سال میں نے جو ہے پڑھایا وہاں پہ حوض میں، اتنے سال کا تو اتنا سا خلاصہ مجھے اپنی زندگی میں سمجھ میں آیا کہ جس بھی کام کو کرنا ہے ایک ذمہ داری کے ساتھ انجام دینا ہے، ایک صلوات پڑھ دینا۔ سو مومنین کرام، ہمارے پاس ایک آیت ہے، خائبہ وہ آیت آپ سماعت فرمائیے اور ہم سب سنیں گے اور سمجھیں گے کہ درجہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت بتاؤں، جہاں بھی کوئی بھی فضیلت کا ذکر ہوگا وہاں کون سا خاندان ہوگا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اہل بیت کا، اور ایک وہ جو فدایان اہل بیت ہے، جو محبان اہل بیت۔ صحیح۔ اس کے بعد آیت کی چھوٹی سی بات کرتا ہوں، بات جو ہے وہ مختصر ہو کے ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ جو حضرت زینب کے شوہر گرامی تھے، آپ کی زمینیں زیادہ تھیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک سیاہ غلام، مثلا جو غلام تھا جو کام کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک کھیت میں بیٹھا ہوا ہے، کشت مثلا ایک زمین پہ بیٹھا ہوا جو انہی کا باغ تھا، اس میں کام کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا وہ عجیب کام کر رہا ہے، وہ خود نہیں کھا رہا بلکہ آپ اپنے سامنے ایک جانور ہے اس کو غذا دیتا جا رہا ہے، غذا جانور کھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ میں نے تفسیر قراتی سے لیا ہے، یہ واقعہ تفسیر قراتی، آیا قراتی بہت بڑے دانشمند استاد ہیں، ان کی تفاسیر موجود ہے، تفسیر نور۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جانور کو کھلاتا جا، آخر اس کا کھانا پورا ختم ہو گیا اور جانور ویسی ہو گیا۔ میں نے اس غریب سے جا کے کہا، اور غریب سے جا کے کہا کہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ تو صبح سے شام کام کر رہا ہے، جو کھانے کی بھی چیز لایا اسے کھلا دی۔ تو کہا اس شخص نے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ مجھ سے زیادہ بھوکا تھا۔ یہ ہے گھرانہ اہل بیت۔ عبداللہ ابن جعفر کہہ رہے ہیں کون تھا یہ جانور مجھ سے زیادہ بھوک اور پیاس نظر آ رہی۔ اور سنو، عبداللہ ابن جعفر، اس جانور نے میرے آنکھوں میں ایسے دیکھا کہ میں سمجھا کہ شاید اس کی ساری توقعات میرے اوپر ہے۔ تو حضرت عبداللہ جعفر نے پوچھا کہ تو نے تو اپنا سب کچھ سے دے دیا، تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنا تم تو جانتے ہو میں فقیر آدمی، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آگا یہ الفاظ قیامت رکھتے ہیں اپنی دامن۔ کہا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچئے عبداللہ نے عمل دیکھ لیا تھا ایک غلام کا، اب تم آقا ہو کے کیا عمل انجام دو گے؟ کہا کہ تو آزاد بھی ہے اور یہ کھیت تیرا بھی ہے، اسے کہتے ہیں عبداللہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ کہا کہ اس کی حاجت جانور کی تو نے پوری کر دی، میں عبداللہ ہو کر اللہ کا بندہ ہو کر تجھے بھی اللہ کا بندہ بنا دیتا ہوں، اور جو کچھ میرے اختیار میں میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اب محبان اہل بیت حضرت ابو ذر غفاری، صحیح، حضرت ابو ذر غفاری دیکھا گھر میں مہمان تشریف لائے، جانے لگے، ایمرجنسی کام آ گیا، جانے لگے، کہا کہ تم بیٹھ کے میرا انتظار کرو، اور دیکھو خالی نہ بیٹھنے، ایک اچھا سا شتر لینا، یہ سارے باہر جو ہے یہ سارے شتر میرے ہیں، تو ایک شتر لے لینا اور اس کو ذبح کر کے اس کا جو ہے وہ غذا تیار کر کے کھا لینا۔ حضرت ابو ذر گئے، واپس پلٹ کے آئے تو دیکھا سارے شتر کھڑے تھے، اس میں سے ایک لاغر قسم کا شتر جو تھا وہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ ایک لاغر کو ذبح کر دیا؟ نہیں، تم نے کیا ہے چاق اور کیا ہے کہ تندرست و توانا شتر جو ہے ذبح کر کے کھانا تھا۔ کہا کہ بات دراصل یہ تھی کہ ابو ذر ہم نے سوچا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تیری نظروں میں کہیں شرمندہ نہ ہو جائے، صحیح؟ تو کہا کہ تم نے مجھے شرمندہ کر دیا، کبھی میں خدا کے آگے شرمندہ نہ ہو جائے۔ اور واقعہ سن لیجیے، ایک آدمی تھا، اسے دنیا جہان کی دولت تھی، صحیح، دنیا جہان کی دولت۔ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، دنیا جہان کی دولت ہے، بڑے بڑے باغات اور بڑی بڑی پراپرٹیاں، بڑی بڑی،
تو اس نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ میں ساری دولت سمیٹ کے اپنے سامنے رکھ لوں؟ ہو سکتا ہے؟ Is it possible؟ اس نے کیا کیا، اپنی ساری جائیداد، ساری فصلیں سب بیچی، اور بیچنے کے بعد ایک ڈائمنڈ خرید لیا۔ کیا خریدے جعفر بھائی؟ ڈائمنڈ خرید لیا۔ کہا کہ ڈائمنڈ میرے سامنے رہے گا، دیٹس اوکے، میری ساری سلطنت، میری سارا پیسہ ریاست میرے سامنے رہے۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر تجوری میں رکھا تو معلوم نہیں کہ کون کیسا تھی، کیسا رابر، کیسا جو حرفئی جو ہوتے ہیں نا دوست جو حرفئی، کون لے جائے۔ وہ ہمارے والد صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان کے گھر میں چوری ہو گئی، مجھے خود بتایا والد صاحب، کہا میں نے تجوری سے پیسے نکال کے جوتے کے اندر رکھے، اس کے بعد کچھ ہوا کہ ہمارے گھر میں چوری بھی ہو گئی۔ میں نے کہا میرا باپ کوئی پہنچا ہوا آدمی تھا، ہو بھی گئی۔ وہ پتہ چلا سیب توڑ کے گئے، انہوں نے جوتا نہ پلٹ کے دیکھا کہ ابا صاحب نے جوتے میں پیسے، سلامات پڑی ہے۔ اس نے کیا کیا، اس ڈائمنڈ کو مٹی میں چھپا دیا، اور روزانہ صبح جاتا، گھر کے باہر کرسی پہ بیٹھتا، آرام سے جو ہے وہ بریک فاسٹ کرتے، اور اس کے بعد ڈائمنڈ زمین سے نکالتے اور سامنے رکھتے، خوش ہوتے، واہ اتنا قیمتی ڈائمنڈ ہے میرے پاس۔ جناب آج کل تو چور ہوتے ہی ہیں، اچھا ہو سکتا ہے واقعہ نہ صرف مثال سے ہی سمجھ لیجیے آپ۔ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی بہت پیسے والا تھا، اب اس نے سارا بیچ دیا، یہ مال اس نے چھپا کے رکھا کہاں، لگ گیا صاحب ان کے پیچھے، ٹریس کر لیا انہوں نے، اس کے پاس ہے ڈائمنڈ، اور ڈائمنڈ یہ چھپا کے رکھتا ہے مٹی میں۔ تو اس نے دیکھا جب یہ سونے یہ مٹی سے نکال کے ڈائمنڈ کیا کیا لے گئے، صحیح۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ صبح اٹھ کے آیا، اس نے زمین کھودی، مٹی کے نیچے ڈائمنڈ۔ اب تو صاحب لے وہ جو سارا بیچا تھا، وہ جو ڈائمنڈ آیا تھا ڈائمنڈ ہی کوئی لے گیا، تو اس نے کوئی سلطنت لوٹ کے نہ لے جاتا، لیکن اس نے بڑی آرام پیدا کیا کہ سلطنت لوٹنے والی نہیں سر، تو ایسا کرو میں ڈائمنڈ کروں، ڈائمنڈ ہی لے کے چلے گئے، صحیح۔ اب کیا ہوا، تو لوگ آئے اس کے پاس، کہنا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ڈائمنڈ چلا گیا نا، کوئی چرا کے لے گیا اور مل کے نہیں دے رہا ہوں، تو ایسا تمہارے لیے پتھر لے آئے ہیں، اس کو مٹی میں دبا دینا اور سمجھنا کہ ڈائمنڈ ہی دبا ہوا ہے، کیونکہ مٹی کے نیچے ڈائمنڈ ہو یا اسٹون ہو، فرق کیا کرتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد۔ تیرے لیے کیا فرق کرتا ہے، کیونکہ تو بھی خود اسی مٹی میں جانے والا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا شعر مجھے صحیح نہیں آ رہا، بے نشاں ہوئے نامور کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے، لن تنالوا البر، لن کہا تھا نفی آبادی کے لیے۔ 90% جو ایکسپرٹ ہیں گرامر کے وہ کہتے ہیں لن اس وقت آتا ہے جب اللہ فار ایور کسی چیز کی نفی کرنا چاہے۔ جیسے کہا تھا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہ سکو گے، یعنی موسیٰ کہتے ہیں ابدا تم مجھے نہ دیکھنا کیونکہ میں قابل رؤیت نہیں۔ تو موسیٰ کو کیا کہا لن ترانی، لیکن محمد کو کیا کہا، وہ راہ دے کے بھیجا قاب قوسین و ادنیٰ۔ تو وہ موسیٰ تھے، اللہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھے دیکھ نہ سکو گے، اور یہ محمد تھے کہ انہیں فرش سے بلا کے عرش سے بلا کے ملاقات کرائی۔ تو کیا ہے لن ترانی، اوکے، کہتے ہیں لن تنالو، تنالو کسے کہتے ہیں، شامل ہو جانا۔ تم اس سب میں شامل نہیں ہو سکتے حتیٰ جب تک شامل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے اس آیت میں جو موضوع نکل کے آتا ہے وہ یہ ہے نزدیکی۔ کس سے نزدیکی؟ اللہ سے نزدیکی۔ کس وسیلے سے نزدیکی؟ نیکی کے وسیلے سے۔ تو اللہ سے نزدیک ہونا ہے تو وسیلہ کیا ہوگا؟ نیکی کا وسیلہ ہوگا۔ لن تنالوا البر، بر کسے کہتے ہیں؟ نیکی کو۔ اب سے بنے گا نیکوکار، لیکن اردو میں رواج نہیں ہے نیکوکار کا، فارسی کا لفظ ہے۔ اردو میں کہتے ہیں خیر خواہ، یہ آدمی بڑا خیر خواہ ہے۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے ہرگز و ہرگز ابداً حتماً و یقیناً ہم تمہیں بتا رہے تم اس صف میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے جب تک نیکوکار نہیں بن جاتے، خیر خواہ نہیں بن جاتے، عمل نیک انجام نہیں دیتے۔ کہاں یہ آیت؟ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 93، صحیح۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، حتی تنفقوا، جب تک تم انفاق نہیں کر دیتے۔ انفاق
کس چیز کا انفاق؟ مما تحبون، وہ چیز جو تم کو پسند ہے. کمال ہے آیت کے اندر. کیا کہہ رہا پروردگار؟ تحبون. علماء نے فرمایا کہ اگر یحبون کہتا تب بھی مسئلہ صحیح تھا. تا کو یا سے بدل دینا یا کو تا سے بدل دینا قیامت ہے یہاں پر. لن تنالو بر، بر کہتے ہیں نیکوکار، نیکیوں کو. جیسے آپ کہتے ہیں ابرار، اس کا کیا ہے، اس میں فائل جو بنتا ہے، سبجیکٹ جو بنے گا ابرار. کہتے ہیں ابرار کے پاس جانا، ہم نے ابرار کے ساتھ جانا، نیکوکاروں کے ساتھ جانا. تو پروردگار کہا پہلے نیکی کر کے تو دکھاؤ. علماء نے لکھا نیکی کا مطلب یہ نہیں کہ مال میں سے دے دو، اگر وقت ہے تو اس میں سے دے دو، علم ہے تو اس میں سے دے دو، اور اگر محبت ہے تو اس میں سے دے دو، کیا کہتے ہیں عمل ہے تو اس میں سے دے دو. ہر چیز کو دینے کو پروردگار کہتا ہے یہ انفاق ہے. جو بھی جس کے پاس جو کچھ بھی ہو، اگر اس میں سے کچھ بھی دے دیتا ہے تو ہم اسے بھیڑ میں شامل کرتے ہیں. اللہ کبھی کرائٹیریا یہ نہیں بنا سکتا کہ مال نہیں. آپ کے پاس علم ہے دوسروں کو دیجیے، آپ کے پاس ایمان ہے دوسروں کو دیجیے، آپ کے پاس محبت ہے آپ دوسروں کو لے آ کے دیجیے. یہ ہے ساری چیزیں. لیکن کیا کہا؟ لن تنالوا البر حتی، حتی کے بعد چاہیے، حتی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تنفقوا انفاق کرو. تحبون تا ہے نا یا نہیں ہے. اگر یا کہہ دیتا تو بہت آسان ہو جاتا ہے انفاق. یحبون یعنی تحبون اور یحبون میں فرق یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ چیز جو تمہیں پسند ہو، نہ وہ چیز جو مانگنے والے کو پسند ہو. سمجھا تھا؟ اسے کہتے ہیں قرآن کا کلام. بات کرے تو مثلا جسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دے پروردگار. اگر پروردگار کہہ دیتا یحبون تو آسان ہو جاتا، کیونکہ مانگنے والا اپنی حیثیت سے مانگا کرتا ہے اور دینے والا اپنی حیثیت سے دے گا. پروردگار کہتا ہے جو تجھے پسند ہے اس میں سے من یعنی کچھ دے دینا، جو تجھے پسند ہے نہ کہ اسے پسند ہے. یعنی لوگ دینے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ مانگ رہا تھا اس لیے ہم نے یہ دے دیا. کیا کہہ دیا؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، عروسی کا جوڑا پہلے ہی شب میں مانگنے آیا، اس کو دے دیا. صبح ہو کے رسول نے پوچھا کہ وہ کہاں؟ آپ ہی نے تو بتایا جو اپنی ذات پہ خرچ کر دیتے ہو ضائع ہو جاتا ہے، جو انفاق کر دیتی ہو وہی تمہارے کام آ جاتا ہے. تو اللہ نے کیا کر دیا؟ واضح کر دی بات بالکل دو لفظوں کہ جو تمہیں پسند ہے اس میں سے کچھ دے دینا تاکہ تمہیں بیر میں شامل ہو. اللہ نے کرائٹیریا بتا دیا. نیکی نزدیکی کو لاتی ہے، جو نیک نہیں ہو کبھی نزدیک نہیں ہو سکتا. جو نیکوکار نہیں ہے، خیر خواہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے دنیا میں چھوڑ کے جانا اور ہوتا ہے اور دے کے جانا اور ہے. جب چھوڑ کے جائیں گے تو نہ جانے کس کس کو کیا کیا مل جائے، اور دے کے جائیں گے تو معلوم اصولوں پہ چلے گا. میں نے ایسے ایسے جنازے دیکھے، باپ مر گیا بیٹوں میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ بی ایم ڈبلیو کس کی. میرے پاس بہت ساری چیزیں. وہ معاشرہ جو اسلامی اصولوں پہ نہیں چلتا، اسلامی اقدار پہ نہیں چلتا، وہ صرف فضولیات پہ چلا جاتا ہے. سوچیے جو جس کا حق ہے دنیا میں اسے دے دو، ختم بات. اور بالکل سبک ہوتے دنیا سے جاؤ، ڈیٹ سے ہمارے پاس صحیح. تو حضرت بی بی فاطمہ نے کیا کر دیا؟ ماں کون ہے؟ ملکۃ العرب. اللہ اکبر. باپ کون ہے؟ خاتم المرسلین. شوہر کون ہے؟ مولود کعبہ. اور بیٹے کون ہے؟ شباب جنت. یعنی آپ فرض کر لیجیے بس. اور شہادت کیا؟ باپ دنیا سے رخصت ہوا. یہ در فاطمہ تھا کہ جبرائیل بھی آئے، ملک الموت بھی آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا. یہ وہی دروازہ تھا جسے جلایا. اقدار گر جاتے ہیں آقا جی، بہت گر جاتے ہیں. انسان باقی نہیں رہتا، کیا کچھ کر گزرتا لیکن نہیں پتہ چلتا. سوچئے وہ در ہو جس پر ملائکہ آ کے سلام کرے، اس در میں لگے آپ، اور پیچھے وہ دیوار، اور در و دیوار کے درمیان ہو وہ ذات گرامی جس کو رسول بھی کھڑے ہو کے سلام کرتے، جس کی ماں ملکۃ العرب. سوچئے کون ہے ایسی ذات، کون ہے ایسی ہستی.
اور پھر باپ دنیا سے رخصت ہو رہا. ایک مرتبہ گریہ کیا اور ایک مرتبہ مسکرا دی. راوی نے سوال پوچھا گریہ کیوں کیا اور مسکرایا. سوچئے یہ ہے مقام اہل بیت جن کے ماننے والے ہم ٹھہرے. کہا گریہ اس لیے کہ میرا باپ دنیا سے جدا ہو رہا تھا, میرا باپ مجھ سے جدا ہو رہا تھا. اور مسکرا اس لیے دی کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلا شخص جو مجھ سے آ کے ملاقات کرے گا وہ میں ہوں. کتنی محبت ہے انہیں موت سے, عشق کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ موت ہے نام ملاقات کا. یہ فنا کا نام نہیں, ملاقات پروردگار ہے. بیوی نے سب سے پہلے کیا بیت الحزن بنایا. فاطمہ جائے اور جا کر گریہ. آج یہاں گریہ کرتے ہیں فاطمہ. اور کیسے جاتی تھی؟ ایک بیٹے کو سہارا بنا کر ایک دوسرے بیٹے کو سہارا. جب بیٹا نہ ملا تو عصا کے سہارے سے آیا کرتی تھی. مولا متقیان نے کہا کہ فاطمہ میں نے کبھی اس حال میں آپ کو نہیں دیکھا. مولا متقیان نے کہا کہ فاطمہ آپ جاتی ہے جا کے گریہ کرتی. سمجھ گئے کہ یہ ہے امام مالک کا یہ عاشورہ کہ ایک جگہ بیٹھ کے فاطمہ گریہ کرے. کس کے اوپر گریہ کرے؟ امت نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. میرا بابا کون, میری والدہ کون, اور میرے بچے کون, میرے شوہر کون. سوچئے وہ فاطمہ جس کو رسول بھی فدا کے دے کر جائے وہ دست خالی دنیا سے جا رہی ہے. اور ایک مرتبہ پلٹ کے کہا کہ علی مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کس طریقے سے خاتون کا جنازہ جاتا ہے. یہ عرب بڑے عجیب ہیں, ان کے پاس کلچر نہیں ہے. ایک خاتون کو اس طریقے سے جنازے میں لے جایا جاتا ہے. جب پتہ چلا کہ نہیں ایک صندوق بنایا جائے گا تو فاطمہ نے کہا مجھے یقین ہو گیا, مجھے اطمینان ہوگا, میں رک کے آپ سے سوال کروں گا. کیا علی کو شریعت نہیں معلوم تھی؟ شریعت تو علی کو معلوم تھی. معلوم تھا کہ کون ہے فاطمہ. لیکن جب فاطمہ کو یقین ہو گیا اب میرا جنازہ ایسے لے کے جایا جائے گا تو فاطمہ کو یقین ہو گیا جو میری سیدانیاں ہوں گی, جو میری کنیز ہوں گی, جو میری بیٹیاں ہوں ان کے بھی جنازے ایسے ہی اٹھائے جائیں گے. فاطمہ کو پتا چل گیا کہ یقیناً حجاب بھی باقی رہے گا اور یقیناً مستورات اپنے صدر میں بھی باقی رہیں گی. اس طرح جنازے جائے جائیں گے. میں کہوں گا جی بی بی فاطمہ زہرا یقیناً جنازہ تو اسی طرح گیا اور رات کی تاریکی میں گیا. نہ کسی نے دیکھا ہوگا. مولا متقیان نے اپنے ہی ہاتھ سے آپ کو کفن و دفن دیا ہے اور آپ ہی کو قبر و لحد میں لٹایا. لیکن بی بی میں آپ کو یہ کہوں گا بڑا غم ہے فاطمہ کو حجاب کا, بڑا غم ہے فاطمہ کو جنازے کا. وہی فاطمہ کی بیٹی, وہی زینب کبریٰ جو کوفے سے شام تک صرف ایک ہی سوال کرتی رہی کہ ہمیں بھوک و پیاس کے لیے کچھ کھانے اور پینے کو نہیں چاہیے. اے اہل کوفہ, اے اہل شام, ہم فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. اگر ہم کو حجاب کے لیے چادریں مل سکے میں کہوں گا سلام ہو فاطمہ. کتنے بڑے مظالم سے گزر گئے. واقعی یہی عصمت کے پیکر ہوتے. پروردگار کی رضایت کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے, امامت کی توجیہ کرنے کے لیے اور رسالت کے پرستار بننے کے لیے. سوچئے فاطمہ کی بیٹی زینب اس حال میں. ابھی تو زینب نے اپنے بیٹوں کے جنازے دیکھے, ارے زینب نے اپنے بھائی کے جنازہ دیکھا اور سب کا سر سرے نیزے پہ تھا. اور سب فاطمہ کی بیٹیوں کے پاس ایسی چادر نہ تھی کہ جس کو مکمل حجاب کہہ سکے. میں کہوں گا نہ جانے کیسے اس وقت کو گزارا ہوگا. اے مومنوں مومنات سمجھو کتنی مسائل کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. اس اسلام کا خیال رکھنا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. اے بار الہ, جن مرحومین کے اس مجلس کو ہم نے برگزار کیا, پروردگار جنہوں نے اپنے رزق حلال سے یہ زحمت کی ہے, پروردگار اس زحمت کو قبول فرما. ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم بھی اپنے مال میں سے انفاق کر سکیں. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سیرت معصومین پر عمل کر سکیں. پروردگار اس دنیا سے جائیں تو کسی کا نہ قرضہ ہمارے اوپر ہو, نہ معاملہ, نہ کوئی ناراحت ہو, نہ ہی کوئی مشکل میں ہو. پروردگار سبک دوش خالی ہاتھ ہمیں اس دنیا سے لے کر جانا. پروردگار بس ہماری آخری دعا یہی کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ المعصومین.